بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو معاشی فلسفہ سمجھایا ہے کسی بھی ریاست کو چلانے کا، وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آن پیپل کا فلسفہ ہے، خیرات اور زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے اور لوگوں کی براہ راست مدد کا طریقہ رائج کرنے کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے مواقعات مدینہ میں اور دیگر بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھا۔ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ یہ تھا کہ لوگوں پر براہ راست انویسٹ کیا جائے اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانے کی کوشش کی جائے۔ ریاست کو وجود میں لانے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کمزور کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد فراہم کرے۔ لیکن جب ہم پاکستان میں رائج معاشی فلسفے پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں حکومتوں کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے کوئی شوکیس پروجیکٹس بنائے یا نہیں، بھلے وہ شوکیس پروجیکٹس اسٹیل ملز اور بندرگاہوں اور یونیورسٹیوں اور کالجز اور اسکولز جیسے معتبر اور بڑے پروجیکٹس ہوں، یا وہ سڑکوں نالیوں اور پلوں جیسے چھوٹے پروجیکٹس ہوں۔ لیکن بہرحال حکومتوں کی جانب سے عوام پر انویسٹ کرنے کی ہمیں کوئی خاطر خواہ مثالیں نہیں ملتی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ شاید یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے سبب تاحال عمران خان صاحب زیادہ مقبول وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ لوگ ان سے ہمیں اگر مایوس نظر آتے ہیں تو اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ خان صاحب کے کریڈٹ پر اس وقت تک ہمیں کوئی بہت زیادہ شوکیس پروجیکٹس نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ ایوب خان نے ڈیم بنایا، یا بھٹو نے بندرگاہ بنائی، یا نواز شریف نے میٹرو اور موٹر وے بنائی، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خان صاحب نے بھی کوئی میٹرو، کوئی بندرگاہ، کوئی تیل صاف کرنے کا کارخانہ یا کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ مکمل کیا، تو ظاہر ہے وہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آتا، جس کے سبب ہم پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی حکومت ناکام ہو گئی۔ لیکن اب بالآخر ہمیں کم ہی صحیح مگر عمران خان صاحب کی حکومت کی جانب سے مثبت خبریں سنائی دینے لگی ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی خبر جو اب تک ہمیں سننے کو ملی وہ ہے خیبر پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس کی اسکیم کا اجرا۔ 60 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کے دائرے میں لایا جا رہا ہے، جو کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آف پیپل کا منصوبہ ہے، جو کہ ایسے منصوبوں میں شامل ہے جس کی یقینی طور پر پاکستان کے عوام کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی منصوبے کو کامیاب یا ناکام کا سرٹیفکیٹ اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی کل تعداد کتنی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کی 3 بڑے شہروں میں میٹروز بنائیں اور ان میٹروز کے جو ٹوٹل بینیفیشریز ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ کو بھی نہیں پہنچتی، لیکن اگر خیبر پختونخوا حکومت اپنے وعدے کے مطابق جنوری 2021 تک 60 لاکھ خاندانوں یعنی تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ فراہم کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک بہت بڑے خرچے سے بچ جائیں گے۔ چونکہ پاکستان میں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی، متوازن اور صحت بخش غذا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، چونکہ پاکستان میں پولوشن بہت زیادہ ہے، لہٰذا بیماریاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور صحت کے شعبے پر بھی دباؤ بہت بڑھ چکا ہے۔ اس تناظر میں ہیلتھ انشورنس اسکیم تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آن پیپل بھی ہے اور اس کے بینیفیشریز بہت زیادہ ہیں۔ یہ کسی بھی میٹرو اور کسی بھی موٹر وے کی نسبت زیادہ تعداد میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ تاہم اس منصوبے میں اب تک جو سب سے بڑا سکم سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے پچھلے ٹینیور میں تقریباً 40 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ فراہم کیا تھا، لیکن نجی ہاسپٹلز نے ہیلتھ انشورنس کارڈ رکھنے والوں کا علاج کچھ دیر کے بعد بند کر دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے بروقت ادائیگیاں نہیں کی جا رہی۔ اب اگرچہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، نجی ہاسپٹلز کو بروقت ادائیگیاں ہو جائیں گی، تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے اس وعدے کو وفا کر پاتی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر حکومت اس پروجیکٹ کو اب کی بار کامیابی سے چلانے میں کامیاب ہو گئی تو یقینی طور پر خیبر پختونخوا کے ووٹر اپنے فیصلے پر جو انہوں نے 2013 اور 18 میں کیا تھا ہمیں زیادہ شرمندہ نظر نہیں آئیں گے۔